أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح للشان كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين اللهم من أحييته منا فأحيه إلى الإسلام ومن توفيته منا فتوفه إلى الإيمان اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار ہمارے ساتھ ایک عقیل بھائی ہیں ان کی والدہ کا پچھلے دنوں انتقال ہوا ہے۔ اللہ ان کی والدہ کے لیے اگلی منزلیں آسان کرے اور اللہ ان کو اور ان کے گھر والوں کو صبر دے اور اس سے بہتر خیر والا عمل کرے۔ جیسے ہم نے لاسٹ میں پڑھا تھا کہ مومن کے لیے ہر حال میں خیر ہے، اگر اس کو کوئی تکلیف بھی پہنچتی ہے تو اس میں بھی خیر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بس صبر والا معاملہ کرے، اور اس سے یہی سبق ہے کہ یہ دنیا سے ہم سب نے جانا ہے۔ آج کی جو ہماری آیات ہیں سورۃ الانفال، آج بھی ہم سے دو آیات کریں۔ اچھا، وجہ صرف یہ ہے کہ ان جتنی جو ہم نے پچھلی دفعہ بھی پڑھا اور آج کی بھی جو آیات ہیں وہ یہی ہے کہ ہم چیزوں کو سمجھیں اور ریکال کریں، ریفریش کریں، کیونکہ سورۃ الانفال کا جو سیاق و سباق ہے، مطلب جو اس کا پس منظر ہے، وہ بیسکلی کیا ہے؟ غزوہ بدر۔ یہ غزوہ بدر کے موقع پہ آئی، اور اس کے اندر غزوہ بدر کے حالات اور واقعات بھی اللہ تعالیٰ نے بتائے، جو کہ ایک خاص اور عام مسلمان کے لیے ایمان تازہ کرنے کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ ریکال کریں کہ جو لاسٹ ٹائم ہم نے سورۃ الانفال کی آیات پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ مسلمان کے لیے کیسے راستے کھولتا ہے، جب بھی کوئی مسلمان، مطلب غزوہ بدر کے جو مومن تھے، مسلمان تھے، ان کے اوپر اتنی بڑی ایک مصیبت آ بیٹھی، مشکل آ بیٹھی کہ ان کو وہ وداؤٹ اکوپمنٹ اور کسی تیاری کے بغیر اللہ نے ان کو بدر کا میدان پر حکم دے دیا کہ تم کفار سے اب جنگ کرو گے۔ اب کتنے کفار؟ 1000 کفار۔ کتنے کفار؟ جن کے پاس لگو بیش سب کے پاس ہی سواریاں اور اکوپمنٹ تھے، اور کتنے مومنین جن کے پاس 2 گھوڑے تھے۔ تو یہ ایک ایسا مقابلہ تھا جس کا جوڑ نہیں ہوتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ذریعے ایک ایسی قوم کو شکست دینی تھی جس سے مسلمانوں کا عروج ہونا تھا۔ اور یہ اللہ کا نظام ہے کہ اس دنیا کے اندر کوئی بھی شخص، کوئی بھی قوم، کوئی بھی سلطنت تاحیات نہیں رہتی ہے، جیسے کہ ہم صورت آل عمران میں پڑھ کے آئے ہیں پیچھے، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ کہ ہم ان دنوں کو لوگوں کے درمیان ادلتے بدلتے رہتے ہیں۔ شکست احد اس لیے تھی کہ اللہ ایمان والوں کو ظاہر کر دے اور تم میں سے بعض کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے، اور اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ ہم آل عمران کے اندر احد کو پڑھ کے آئے، اور احد دوسرا غزوہ تھا جس میں مومنین کو شکست ہوئی،
मतलब मुसलमानों का दूसरा गजवा था, लेकिन उसमें शिकस्त हुई मोमिनीन को। और ओहद बदला लिया था मुशरिकीन मक्का ने बदर का। अब अल्लाह ने यहाँ सूरत आल इमरान में क्या फरमाया कि हम दिनों को बदलते रहते हैं। अब मतलब ऐसा हरगिज नहीं होगा कि इंसान के कि यार बस हर वक्त हमें ही जीत मिलेगी, ऐसा हरगिज नहीं होगा। दिन बदलते रहेंगे, इंसान का ईमान टेस्ट होता रहेगा। और यही एक मतलब खूबसूरती है हमारे दीन की, कि इसके अंदर ईमान का जो टेस्ट है वो होता रहेगा। अब आप ये जो आज की दो आयत, ये क्या है, इसको देख लेते हैं। फिर इसके ऊपर जो वाकया है गज़वा बदर का, जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी पिछली दफा हमने पढ़ा था कि अब हुक्म हो गया कि आपने जंग करनी है। अब मुसलमान परेशान थे, ठीक है। अब लेकिन अल्लाह के नबी का दिल किस तरह मुसलमानों ने जीता कि इन्होंने बड़े जज्बे के साथ ये कहा कि हम मूसा की कौम नहीं है जो आपका साथ छोड़ देंगे। हम ऐसे लोग नहीं हैं जो कि बीच में आपको छोड़ जाएंगे, हम आपके साथ रहेंगे। जिसमें साद बिन माद कहते हैं रदी अल्लाह ताला अन्हु कि या रसूल अल्लाह, अगर आपको दरिया में भी छलांग लगानी पड़ी और हम आपके साथ ही रहेंगे। अब ये वहां से वाक्य आगे चल रहा है, आगे देखें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस्तस्तगीथूना रब्बकुम फस्तजाब लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिम मिनल मलाइकति मुर्दिफीन। इस वक्त को याद करो जब तुम अपने रब से फरियाद कर रहे थे, फिर अल्लाह ने तुम्हारी सुन ली कि तुमको 1,000 फरिश्तों से मदद दूंगा जो सिलसिलावार चले आएंगे। अब देखें, मुसलमानों का जज्बा हाई, मुसलमानों का मोराल बेहतरीन। अब होता यह है कि इस आयत का शान नजूल ये कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ शुरू की, मुसलसल दुआ शुरू की। अब मुफस्सिरीन लिखते हैं कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर रहे थे तो उन्होंने जिस्म पे दो कपड़े पहने हुए थे। जिस तरह आपने एहराम नहीं बंदे ने बांधा होता है, सिर्फ मैं आपको वो डेमो के लिए बता रहा हूँ। अब जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से दुआ कर रहे थे तो उनका जो कपड़ा था वो मतलब उसका जिस तरह एक पल्लू था वो नीचे गिरा, जो कि उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आके उठाया। और उन्होंने उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने यह भी कहा कि या रसूल अल्लाह, दुआ को मुख्तसर कर दीजिए। फिर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु आए और उन्होंने कहा कि ए अल्लाह के नबी, अल्लाह आपको मायूस नहीं करेगा। याद रखें ये वो दोनों सहाबा थे, जब अल्लाह के नबी बार बार पूछ रहे थे कि जिहाद का हुक्म हो गया तो ये दोनों बार बार कहते थे कि हम हाजिर। ये 3 दफा हुआ और तब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको खामोश करवाया। और फिर जाके जो मदनी सहाबी थे अंसारी माज बिन जबल रजी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने फिर मतलब वो फेमस सेइंग की थी जो भी हमने जिक्र की। तो अल्लाह के नबी अल्लाह से ये दुआ कर रहे थे जिसका मफहूम कुछ ऐसा था कि "ऐ अल्लाह, जो तूने वादा किया है उसको पूरा कर। अगर आज के दिन ये 313 लोग ना रहे तो ए अल्लाह, तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं रहेगा। अल्लाह, तेरी वहदानियत का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। याद रखें कि ये एक उम्मीद की किरण थी। किस वक्त में? जब अल्लाह का दीन इस दुनिया में नहीं था। मुशरिकीन मक्का बुतों को पूछ के अपने आप को इब्राहिमी कहते थे। रोमन पर्शियन एम्पायर्स कोई आग को पूछती थी, ठीक है। कोई दौरे वक्त के हुक्मरान को पूछती थी। कोई ईसा को अल्लाह का बेटा बनाती थी। और जुल्म का निजाम था हर जगह। तो ये उम्मीद की एक छोटी सी किरण थी, ये वो होप थी जिस पे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए अल्लाह, कि अगर आज ये किरण दब गई, ठीक है, अगर आज ये मायूस हो गए, ए अल्लाह, अगर ये आज हार गए तो ये तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं था। अब अल्लाह ताला ये वक्त याद करा रहे हैं। अल्लाह कह रहे हैं कि जब आप मुझसे ये दुआएं कर रहे थे तो मैंने फिर तुम्हें खुशखबरी दी। क्या? कि मैं तुम्हें 1,000 फरिश्तों से मदद करूंगा। अब 1,000 ही क्यों? क्योंकि मुशरिकीन की तादाद 1,000 थी।
ٹھیک ہے، اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم۔ اب کوئی بیوقوف آدمی یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ اللہ کو اگر شکستی دینی ہے تو اللہ کو پھر فرشتوں کی کیا ضرورت؟ لیکن اللہ نے ساتھ اس کو واضح بھی کر دیا کہ اللہ نے یہ امداد صرف تمہیں خوشخبری اور تمہارے دل کے سکون کے لیے دی ہے، مطلب یہ صرف تمہیں بتانے کے لیے دی ہے کہ یار 1,000 بندے آ رہے ہیں تو تم تگڑے ہو جاؤ۔ ومن نصر الا من عند اللہ، فتح تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، اور اللہ بڑا زبردست حکمت والا ہے۔ اصحاب فیل والا واقعہ وہ بھی تو اللہ نے اکیلے کیا، تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ اکیلے کر سکتے تھے، لیکن دیکھیں کہ شریعت کا نظام نافذ ہو چکا تھا، اور مقصود یہ تھا کہ اللہ کا عذاب مشرکین کے اوپر اب تلوار سے آئے گا، ٹھیک ہے، یہ مقصود تھا، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا معجزہ تھا، ایک قرآن اور دوسرا جہاد، کہ تلوار اللہ نے پچھلی جتنی قومیں روندیں ان پہ آسمانی عذاب لایا گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بعد آسمانی عذاب نہیں آیا، صرف کون سا عذاب آیا؟ جہاد کے ذریعے، تلوار کے ذریعے مشرکینوں کے اوپر۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ تو تمہارے دل کی تسلی کے لیے تھے 1,000 فرشتے، لیکن کام تو اصل میں ہم نے کرنا تھا، مطلب ہم نے تمہیں جتانا تھا، یہ ہم نے تمہیں پہلے ہی بتا دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جب اتنی دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تو پھر بدر میں کیا ہوا؟ بدر کے میدان میں 70 مشرکین مکہ قتل ہوئے، 70، اور 70 ہی مشرکین مکہ کو کیا کیا گیا؟ قید کیا گیا۔ اب جو 70 قتل ہوئے وہ کون تھے؟ ابو الحکم، جس کو ابو جہل کہتے ہیں سارے، ابو جہل، وہ مارا گیا، کس کے ہاتھوں؟ دو دو جوان بچوں کے ہاتھوں۔ پھر اتبع بن ربیعہ مارا گیا، مکہ کا سردار۔ پھر یہ اتبع بن ربیعہ جو ہند تھی ان کا والد تھا، اور یہ ریلیکٹنٹ تھا جنگ بدر پہ جانے کے لیے، کہتا تھا میں نے نہیں جانا، لیکن یہ نہایت برا دشمن تھا اسلام کا، مارا گیا۔ ولید بن اتبع جو کہ بیٹا تھا ہند کا بھائی، وہ بھی مارا گیا۔ اور ولید بن اتبع کو کس نے قتل کیا؟ سیدنا علی بن خطاب، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ پھر اس کے علاوہ امیہ بن خلف، امیہ بن خلف کون تھا؟ جو کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا مالک تھا، اور اس کو کس نے قتل کیا؟ سیدنا بلال نے قتل کیا۔ پھر اس کے علاوہ جو شیبہ بن ربیعہ، اس کو قتل کیا گیا، اس کو بھی کس نے قتل کیا؟ علی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور پھر الاسود بن عبد الاسد، یہ مکہ، مشرکین مکہ کی طرف سے پہلا شخص تھا جو جنگ کے میدان میں آیا، اور اس نے آ کے کہا، آپ نے پرانے وقتوں کی جنگیں دیکھی ہوں گی، یہ پہلا شخص تھا جو آیا اور اس نے آ کے چیلنج کیا 1 to 1 لڑنے کا، اور اس کا چیلنج قبول کیا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور انہوں نے اس کو الاسود بن عبد الاسد کو قتل کیا۔ اب یہ وہ بڑے بڑے لوگ تھے ان 70 کے اندر جو مارے گئے۔ اب 70 کے قریبی لوگ کیا ہو گئے؟ قیدی بنا لیے گئے اس جنگ کے نتیجے میں، ٹھیک ہے۔ اب جو قیدی بنے ان میں کون کون تھا؟ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا، عقیل بن ابی طالب، سیدنا علی کے سگے بھائی، سہل بن عمر، سہل ابن عمر، یہ وہ صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ خیر کریں گے، اور جب اللہ کے نبی کی وفات ہوئی تو سہل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے جنہوں نے مکہ میں کھڑے ہو کے مطلب قیاس رائیوں کو دور کیا اور لوگوں کو اللہ کی طرف جوڑا۔ یہ ابو جندل کے والد تھے،
ٹھیک ہے. اس کے بعد ابو العاص، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا کے خاوند تھے، وہ بھی کیا ہو گئے؟ قیدی بنا لیے گئے. اچھا، اب قیدی یہ بن گئے. اب اس کے اوپر حدیث ہے ایک بڑی خوبصورت، وہ میں آپ کو ایز اٹ از پڑھ کے سناتا ہوں. جب یہ لوگ قیدی بنے، ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ قیدی بنے تو ہوا کیا؟ ایک منٹ. ہم، ہاں. اچھا، اب یہ حدیث کیا ہے؟ صحیح مسلم کی. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا جب بدر کا دن تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرقین کی طرف دیکھا. وہ 1000 تھے اور آپ کے ساتھ 319 آدمی تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ رخ ہوئے، پھر اپنے ہاتھ پھیلائے اور بلند آواز سے اپنے رب کو پکارنے لگے: اے اللہ، تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا اسے میرے لیے پورا فرما. اے اللہ، تو نے جو مجھ سے وعدہ کیا مجھے عطا فرما. اے اللہ، اگر اہل اسلام کی یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین میں تیری بندگی نہیں ہوگی. آپ قبلہ رو ہو کر اپنے ہاتھوں کو پھیلائے، مسلسل اپنے رب کو پکارتے رہے کہ حتیٰ کہ آپ کی چادر آپ کے کندھوں سے گر گئی. اس پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے، آپ کی چادر اٹھائی، آپ کے کندھوں پر ڈالی، پھر پیچھے سے آپ کے ساتھ چمٹ گئے اور کہنے لگے: اے اللہ کے نبی، اپنے رب سے آپ کا مانگنا اور پکارنا کافی ہو گیا. وہ جلد ہی آپ سے کیا ہوا اپنا وعدہ پورا فرمائے گا. اس پر اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی، یہ جو ابھی ہم نے پڑھی. اچھا، اب یہی حدیث کی کنٹینویشن ہے کہ پھر ابن عباس کہتے ہیں کہ اس دن مسلمانوں میں سے ایک شخص اپنے سامنے بھاگتے ہوئے مشرکوں میں سے ایک آدمی کے پیچھے دوڑ رہا تھا کہ اچانک اس نے اپنے اوپر سے کوڑا مارنے اور اس کے اوپر گھڑ سوار کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا: ہیزوں، آگے بڑھ، مطلب فرشتے. اس نے اپنے سامنے مشرک کی طرف دیکھا تو وہ چت پڑا ہوا تھا. اس نے اس پر نظر ڈالی تو دیکھا اس کی ناک پر نشان پڑا ہوا تھا، کوڑے کی ضرب کی طرح اس کا چہرہ پٹا ہوا تھا، وہ پورے کا پورا سبز تھا. وہ انصاری آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پوری بات واقعہ بتایا تو آپ نے فرمایا: تم نے سچ کہا، یہ تیسرے آسمان سے آئی ہوئی مدد تھی. انہوں نے صحابہ انہوں صحابہ نے اس دن 70 آدمی قتل کیے اور 70 قیدی بنائے. مطلب یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ 70 قیدی بنے اور 70 ہی اس میں کیا ہوئے؟ قتل ہوئے. اب آگے ابن عباس فرماتے ہیں: جب انہوں نے قیدیوں کو گرفتار کر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر سے پوچھا: ان قیدیوں کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: اے اللہ کے نبی، یہ ہمارے چچا زاد اور خاندان کے بیٹے ہیں. میری رائے یہ ہے کہ آپ ان سے فدیہ لے لیں. یہ کافروں کے خلاف ہماری قوت کا باعث ہوگا. ہو سکتا ہے کہ اللہ ان کو اسلام کی راہ پر چلا دے. اب آپ دیکھیں ان میں سے بہت سے لوگ مسلمان بھی ہوئے بعد. کون مسلمان ہوا؟ عباس بن عبد المطلب، سہل بن عمر، ٹھیک ہے، سیدنا عقیل، یہ لوگ مسلمان بھی ہو گئے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا: ابن خطاب، تمہاری کیا رائے ہے؟ ابن خطاب نے عرض کیا: اللہ کے رسول، اللہ کی قسم، میری وہ رائے نہیں جو ابو بکر کی رائے ہے، بلکہ میری رائے یہ ہے کہ آپ ہمیں اختیار دیں اور ہم ان کی گردنیں اڑا دیں. آپ عقیل پر علی کو اختیار دیں. عقیل بھائی تھے نا، تو عقیل پر علی کو اختیار دیں، وہ ان کی گردن اڑائیں، اور مجھے فلاں کے پہ اختیار دیں کیونکہ وہ میرا رشتہ دار ہے، اور آپ اس طرح اپنے رشتہ داروں کو مطلب قتل کریں. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو مطلب پسند کیا جو سیدنا ابو بکر نے کی، اور اس بات کو پسند نہ کیا جو کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی. اور اگلے دن عمر جب بڑے ابو بکر اور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو عمر دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں
حضرات رو رہے ہیں۔ تو جب ان کو وجہ پتہ لگتی ہے کہ اللہ نے فدیے کو پریفر نہیں کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس بات پر رو رہا ہوں جو تمہارے ساتھیوں نے ان سے فدیہ لینے کے بارے میں میرے سامنے پیش کی، ان کا عذاب مجھے اس درخت سے بھی قریب تر دکھایا جا رہا ہے۔ مطلب اللہ کو یہ فیصلہ پسند نہیں آیا، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اس کا صلہ احد کے مقام پر ہی دے دیا۔ کیا ہوا احد پہ؟ احد پہ مسلمانوں کے بھی 70 لوگ شہید ہوئے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اس کا حساب پورا کر دیا۔ اب آپ یہاں سے یہ اندازہ لگائیں کہ اللہ اپنے نظام میں کتنے سخت ہیں۔ درگزر بھی تو ہو سکتا تھا، ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے مسلمانوں کو امیجیٹلی اس فیصلے کی بنیاد پر کیا کیا؟ شکست کا سامنا کروایا۔ کیوں؟ کیونکہ مقصود وہی تھا کہ مال سے محبت اتنی ضروری نہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جو بدری صحابہ تھے ان کی کیا ویلیو تھی اسلام میں۔ وہ یہ تھی کہ جبرائیل امین علیہ السلام رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے پوچھا بدر کی لڑائی میں شریک ہونے والوں کا آپ کے ہاں کیا درجہ ہے؟ آپ نے فرمایا مسلمانوں میں سب سے افضل بدری صحابہ ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا فرشتوں میں بھی سب سے افضل صحابہ، اور فرشتوں میں بھی سب سے افضل فرشتے کون ہیں؟ جو کہ بدری فرشتے۔ تو جو بدر کے صحابہ تھے یا بدری فرشتے تھے ان کا یہ معیار اور مقام تھا۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ ایک شخص تھے حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے مشرقین کے نام پر ایک خط لکھ دیا، مطلب ایک مسلمانوں کی ایک خبر لیک کر کے مکہ بھجوائی۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مطلب اپنے ساتھیوں کو بھیج کے رستے میں ہی پکڑوا دیا۔ اور جب پکڑوا دیا تو ان کو مطلب کانفرنٹ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا۔ اب اس پہ سیدنا عمر نے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیجئے میں اس کی گردن اڑا دوں۔ ظاہری بات ہے کہ کانفیڈینشیل خبر لیک کی دشمنوں کی طرف۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ بدر والوں میں سے نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ نے اہل بدر کے حالات کو پہلے ہی سے جانتا تھا، اور وہ خود فرما چکا ہے کہ تم جو چاہو کرو تمہیں جنت ضرور ملے گی، میں نے تمہاری مغفرت کر دی۔ یہ سن کر سیدنا عمر بن خطاب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور عرض کیا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے۔ تو غرض کہنے کا یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے جو بدری صحابہ تھے وہ افضل ہیں، اور یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ انسان کا، ایک مسلمان کا ایمان ان چیزوں سے تازہ ہوتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان آیات کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہمیں یہ جو ہسٹری ہے اسلامک اس کو یاد رکھنے کی توفیق دے، اور ہم ان کو اپنے بچوں کو بھی بتائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔